أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان الله. وما أدراك ما ليلة القدر. سبحان الله. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. سبحان الله. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. سبحان الله. ما شاء الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سبحان الله. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان الله. ما شاء الله. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جانے نے. کو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جانے نے. محبوب دے پاک اشارے دے سجدے کروائے جانے نے. لب ہلے نہیں ہاتھ جائے نہیں ہوئے میں رخ دا رخ بدلایا سی. لب ہلے نہیں ہاتھ جائے نہیں ہوئے میں رخ دا رخ بدلایا سی. ایتھے بھی فطر دون دیوا دے پہ طور نبھائے جان دے
کو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب دی گل دیکھ بازے او سن گل محبوب دے خادم سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان محبوب دی گل دیکھ بازے او سن گل محبوب دے خادم دی فاروق دے سبحان اللہ لکھے اور قیاتے او پہ نیل چلائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے ہو جن کچھ بھی دینا نہ ہووے او جد گل بھی مننی نہ ہووے او جن کچھ بھی دینا نہ ہووے او جد گل بھی مننی نہ ہووے او بھلا پوچھ ہاں ہو رب تو ہے ہو جے سبحان اللہ محبوب بنائے جاندے نے سبحان اللہ او ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب دے پاک اشارے دے سجدے کروائے جاندے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی 12ویں ساری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکھے ٹھکے صوفی پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدہ ذل العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدہ ذل العالی صاحبزادہ والا شان پیر محمد ابو بکر صدیق یوسفی صاحب مدہ ذل العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدہ ذل العالی کے نظر نگاہ سے یہ جو ہے نظر عنایت سے پروگرام چل رہا ہے، اور ہمارا یہاں پر اکٹھ ہونا جمع ہونا صرف یہی ہمارا مشن ہے، یہی مقصد ہے کہ دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جا سکے۔ اور یہی مشن ہمارے قبلہ بابا سرکار کا تھا کہ بابا سرکار علیہ کا یہی مشن تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ ہر گھر میں ہر عاشق رسول کے سینے میں پہنچ جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہم جو ہے ساری ٹرانسمیشن اور منیر اسلام ٹی وی پر مختلف علماء کرام کو جو ہے وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور مختلف موضوعات میں جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے کہ درود شریف کی فضیلت کیا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے
کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب کے نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ یہاں پر ناظرین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، کیونکہ جہاں پر یا ایھا الناس آ جاتا ہے وہاں پر جمیع انسانیت کو خطاب ہو جاتا ہے، وہاں پر یہودی بھی آ جاتے ہیں، کافر بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں، آگ کو پوجنے والے بھی آ جاتے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، لیکن رب کائنات نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو تم بھی میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کا درود شریف کیا ہے؟ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ درود شریف نہیں بھیجتا، کیوں؟ وہ تو خود رب ہے۔ اب اس کا درود شریف کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود شریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے اپنے ملائکہ کے سامنے اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ کیسی وہ شانیں ہیں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو رب کائنات بیان فرما رہا ہے، تو جن کی شانیں خود رب کائنات بیان فرمائے ان کی شان کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ یاد رکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، باقی جو ہے عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ عبادت نہیں کرتا۔ لیکن جب درود شریف کی باری آئی تو رب کائنات نے ایمان والوں کو فرمایا ایمان والوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجا کرو۔ اب درود شریف کی فضیلت کے لیے جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں منیر اسلام ٹی وی پر سحری ٹرانسمیشن میں تشریف رکھتے ہیں عظیم سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حمزہ سیالوی صاحب مدظل العالی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مبلغ اسلام محمد بشارت یوسفی صاحب۔ تو آج ناظرین کرام ہم درود شریف کی فضیلت کے بارے میں ان سے گفتگو فرمائیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، کیا درود شریف دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، روز محشر بھی کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس بارے میں جو ہے ہم ان علماء سے گفتگو فرمائیں گے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں حضرت علامہ حمزہ سیالوی صاحب سے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا درود شریف قرب الہی کا ذریعہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آج آپ نے درود پاک کا موضوع رکھا بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت، اور پھر حضور سید عالم علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت میں آنے کا یہ ایک ذریعہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ کیا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا؟ دیکھیں انسان کے گناہ معاف ہوتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان نبی رحمت شفیع امت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کوئی ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا، 10 گناہ معاف فرماتا اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا اللہ رب العزت اس بندے پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود بھیجتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اگر آپ زبان پہ آنے والے کلام سے، جسم میں موجود روح سے، دل میں پیدا ہونے والے خیال سے، آنکھوں کے اندر موجود نور بصارت سے اور کانوں میں قوت سماج سے، فرمایا ان تمام چیزوں سے بڑھ کے میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محمد پہ درود و سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہی ذریعہ ہے۔ دیکھیں جو کام خود رب تعالیٰ فرماتا تو وہ کرنا تو
قرب کا ذریعہ، سبحان اس میں اللہ۔ کیسے کوئی شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ قرب کا ذریعہ نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے رزق میں وسعت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اسے اپنی کتابوں کے بعض کتابوں کے شروع میں جی۔ اور خصوصاً درود و سلام کے اندر، انوار درود و سلام کے اندر اس واقعہ کو آپ نے نقل فرمایا۔ جی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جی۔ اور وہ آ کے اپنی تنگ دستی کا ذکر کرتا ہے کہ میں بڑا پریشان حال ہوں، تنگ ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا طریقہ تجھے بتا دیتا ہوں کہ جو تیری تنگ دستی کو ختم کر دے۔ جی۔ تو سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دایاں قدم رکھو جب اپنے گھر کے اندر جاؤ، جی ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے دایاں قدم رکھنا جی۔ اور اس کے بعد تو نے گھر کے اندر کوئی شخص موجود ہے یا نہیں ہے، جی۔ فرمایا تو نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، جی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تو نے یہ تیسرے نمبر پہ یہ کام کرنا ہے کہ تو نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد تو نے چوتھا عمل یہ کرنا ہے کہ تو نے سورۃ اخلاص شریف کا ورد کرنا۔ تو سید عالم علیہ السلام نے یہ ورد، یہ وظیفہ اسے ارشاد فرمایا۔ اب وہ چلا جاتا جی۔ اور جب جا کے اپنے اس وظیفے کو معمول کے مطابق پڑھنے لگتے ہیں، کرنے لگتے ہیں، جی۔ تو ایک وہ دن آتا ہے کہ وہ اپنی جھولیاں بھر بھر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر وہ مال تقسیم سبحان فرماتے ہیں۔ اللہ، سبحان اسی اللہ۔ طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میں اکثر دعا کرتا رہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ پہ درود کا وقت جو ہے وہ مختص کروں، تو آپ مجھے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جو تم چاہو، جی۔ جو تم چاہو وہ مختص کر لو۔ تو عرض کی حضور میں ایک یعنی کہ چوتھائی حصہ جی۔ اپنے اوقات میں سے چوتھائی حصہ آپ پہ درود السلام کے لیے مختص کرتا ہوں۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر تم اس میں اضافہ کرو تو فرمایا یہ اور خوب ہوگا اور بھلے والا ہوگا۔ عرض کی حضور اسی محفل میں یہ نہیں کہا کہ میں سوچوں گا، وقت نکالوں گا، دیکھوں گا کہ جناب میرے پاس وقت بنتا ہے کہ نہیں بنتا، میں نے کام کاج کرنے ہیں، بڑی تنگ دستی ہے اور بڑے معاملات جو ہیں وہ خراب، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جی۔ عرض کی حضور میں آدھا حصہ، اپنے اوقات کا آدھا حصہ آپ پہ درود و سلام کے لیے مختص کرتا سبحان ہوں، اللہ۔ فرمایا یہ بہت خوب ہے، اگر اس میں اضافہ کرو تو اور بھلا۔ عرض کی حضور میں 2/3 حصہ آپ کے لیے مختص کرتا ہوں، آپ پہ درود و سلام کے لیے مختص کرتا ہوں۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت خوب ہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کرو اور بھلے والا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور میں سارا ٹائم ہی تا دیتا سبحان درود و اللہ، سلام میں۔ سبحان اللہ، کیا سید عالم علیہ السلام نے پھر دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ تم سارا وقت درود و سلام بھیجو، اللہ تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا سبحان اللہ۔ اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انعام سید عالم علیہ السلام پر درود السلام کا ہے کہ انسان ہر وقت بھی ان کے لیے مختص کر دے، کھانے کا بھی انتظام اللہ فرمائے گا، سبحان اللہ۔ برائیوں سے بھی اللہ دور فرمائے گا، سبحان۔ ہر شے جو انسان کی ضرورت ہے اللہ اس کو پورا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ صرف رزق ہی نہیں، جی۔ ہر ضرورت اس کی پوری کر دی جائے گی، سبحان پریشانیوں کو دفع کیا جائے گا، بلاؤں کو ٹال دیا جائے گا اگر وہ محبوب علیہ السلام پہ ہمہ وقت درود و سلام کی جو ہے وہ کثرت کرتا اور اس کا قصد کر لیتا۔ ماشاءاللہ۔ یہ انعام درود پاک کا۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے جواب ارشاد فرمایا، اور یہ ناظرین ہمارے لیے پیغام دیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برائیوں سے بھی دور رکھتا ہے، نیکیوں کے قریب رکھتا ہے، اس کا ہر جو کام ہے، جو معاملات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی معاملات مشکلیں دور بھی فرما دیتا ہے، معاملات حل بھی فرما دیتا ہے، رزق میں وسعت بھی عطا فرما دیتا ہے، جسم میں سلامتی بھی عطا فرما دیتا ہے، دل میں نور بھی پیدا فرما دیتا ہے، چہرہ جو ہے وہ نورانی بھی فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ جو درود شریف نہیں پڑھتے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ جی۔ جو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جی۔ اس کے بعد ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا، جی۔ مجھے اپنے گریبان کے اندر دیکھنا ہوگا کہ کیا میں آیا کہ حضور سید عالم علیہ السلام پہ درود السلام کا تحفہ نچھاور کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ جی۔ سید عالم علیہ السلام پہ درود السلام نہ بھیجنے کا ایک نقصان یہ ہے، حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم کس مقصد کے لیے جیتے ہیں، کس مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا، کس مقصد کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا، اور کس مقصد کے لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں؟ اسی مقصد کے لیے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرما کے، ہر برے کام سے ہمیں محفوظ فرما کے آخرت میں ہمیں کامیاب اور سرخرو فرمائے، اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، وہاں پہ محل ملے، وہاں پہ بغات ملے۔ حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ پہ درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ اس میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کا جو راستہ ہے صراط مستقیم جس پہ چل کے اس نے جانا ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ اور پھر اسی طرح حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن اور منافق کے درمیان اگر فرق کرنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ اس کے سامنے میرا ذکر کرو، اگر وہ درود پڑھے وہ مومن ہے، اور اگر نہ پڑھے فرمایا وہ منافق ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک شب میں دیا جلایا ہوا اور آپ اپنے کپڑے کو پابند لگا رہی ہیں، تو سید عالم علیہ السلام آپ کے آتے ہوئے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس نے دیے کو بجھا دیا، آپ کی جو سوئی مبارکہ تھی وہ زمین پہ گر جاتی ہے۔ تو سید عالم علیہ السلام آپ جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہ کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کریم آقا علیہ السلام آپ کے اوپر زبان دراز کرنے والوں کو سوچنا ہوگا۔ حضور سید عالم علیہ السلام آپ اندھیرے میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہ جگہ نورانیت والی ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، چمکدار ہو جاتی ہے۔ اور صرف اتنی نہیں کہ سید عائشہ پاک نظر آئیں، صرف اتنی نہیں ہوئی، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اتنا نورانی وہ کمرہ ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ وہ سوئی جو زمین پہ گری تھی وہ اس نور کی روشنی کی وجہ سے مجھے مل جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں نے کہا کتنا خوبصورت چہرہ۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جو اس چہرے کو نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ۔ عرض کی حضور بخیل کون ہوتا؟ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ۔ عرض کی حضور آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا؟ فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے لوگ جو ہیں، ایسے منافقین، ایسے بخیل لوگ قیامت والے دن میرے اس چہرے کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ۔ وہ اتنا چمکتا، اتنا نورانی، اتنا خوبصورت، اتنی اس کی آب و تاب۔ اب وہ جس کا تذکرہ قیامت میں صرف انہی کے لیے تو قیامت کو سجایا جانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے بعد سے اللہ نے ہر شے کو تکلیف فرمایا، اس نورانی چہرے سے بھی وہ محروم کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کا تذکرہ نہیں کرتے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتے، فرمایا یہاں تک کہ وہ اٹھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اٹھنے لگتے ہیں، تو فرمایا وہ اس طرح نہیں اٹھتے، وہ خالی پیٹ نہیں اٹھتے، فرمایا کہ وہ مردار کا گوشت کھائے بغیر نہیں اٹھتے۔ وہ اسی طرح ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام نہیں بھیجا اور محفل جما کے بیٹھے رہے، بات چیت کرتے رہے، بعد میں اٹھے چلے گئے، فرمایا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے مردار کا گوشت کھایا۔ یہ درود پاک نہ پڑھنے کا نقصان ہے۔ بدقسمت وہ انسان ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا، اور بدقسمت وہ انسان ہے کہ قیامت کے دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں اس کو ہوگا۔ اچھا ناظرین کرام، میں چلتا ہوں ولی کے سلام محمد بشارت یوسفی صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف جو ہے وہ کب سے بھیج رہا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، مگر دنیا میں درود و سلام کی ابتدا کب ہوئی؟ ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرافہ کتاب مدارج النبوت میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق ہوئی اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ان کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک آپ کا نکاح نہ ہو جائے اور جب تک آپ حق مہر ادا نہ فرما دیں اس وقت تک آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟
تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام تھا وہ عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آغاز ہے دنیا میں ماشاء جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ماشاء اللہ، تو اس وقت آپ نے 3 دفعہ، اور القول البدیع میں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ کو 20 بار درود پاک پڑھنے کا حکم ہو۔ سبحان تو گویا اللہ۔ یوں کہہ لیں کہ اس دنیا میں جہان میں جو بہاریں لگی ہوئی ہیں، جو انسان بسے ہوئے ہیں، یہ ان کی سب جو بہاریں ہیں یہ ساری نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی برکت۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، یہ وہ جگہ تھی۔ اب اسی حوالے سے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جن پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا حق مہر ادا ہوا، تو اس کی برکت سے پھر دنیا میں انسان بسے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو چاہیے یہ حق یہ ہے کہ ہر انسان کو بالخصوص ایمان والوں کو، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بالخصوص حکم فرمایا سبحان اللہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب درود و سلام بھیجیں۔ ماشاء اللہ، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی جی، اور درود پاک کی کثرت جو ہے یہ محبت کی علامت ہے، سبحان اللہ سبحان تو فرماتے ہیں جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی زبان پر اسی کا تذکرہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو جب محبت رسول پاک علیہ السلام سے ہو تو پھر زبان پر آپ کا ذکر درود پاک کی صورت میں ہمیشہ سبحان جاری اللہ، رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ علامہ حمزہ سیالوی صاحب نے بھی فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ انعام ہے کہ جو بہت بڑا ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی انعام ہے کہ جو درود پڑھنے والے کو ملتا ہے؟ یہ حدیث پاک جو ہے بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور اس میں بڑا ذوق ہے صحابہ کا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذیشان سننے اور سنانے کا۔ حضرت ابن حمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، جی، تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے ابن حمیری، کیا میں تمہیں وہ حدیث پاک نہ سناؤں جو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے خود مجھے سنائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اب وہ کیا کہتے ہیں جناب ضرور ضرور، سبحان اللہ، ارشاد فرمائیں۔ جی، اب اس میں یہ ذوق نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کی باتیں کرنے سے بے دریغ نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ، کہ حدیث ہی سننے کے لیے اور بےتاب ہو جاتے بے تاب ہوتے تھے۔ وہ جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وادیوں اور ریگستانوں سے راہوں کو عبور کرتے سفر کر کے ہوئے گئے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جی، ان کے پاس جو حدیث ہی سننے کے لیے گئے، حالانکہ خود بھی یاد تھی، لیکن کیسی محبت تھی، ماشاءاللہ۔ اب وہ انہیں حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازوں کو سننے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے گا تو وہ قیامت تک، وہ فرشتہ جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ قیامت تک میری قبر انور پر کھڑا رہے گا۔ سبحان اللہ، اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا قد اتنا ہے کہ اس کا سر آسمانوں میں لگتا ہے، اور اس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا دراز قد وہ فرشتہ۔ سبحان اللہ، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے روزے پر کھڑا رہے گا۔ اب کمال یہ ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انعام تو یہ مشہور بھی ہے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور اس کے لیے علماء کرام نے اس کی بڑی ایک خوبصورت ایک وضاحت فرمائی ہے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے گناہ زیادہ ہوں اور وہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا رہے، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ سب کی آواز سنتا ہے، اور جب کوئی میرا امتی دنیا کے کسی کونے میں مجھ پر درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس بندے کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، کیا بات۔ گویا یوں کہہ لیں کہ درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب ایسا ہے کہ
کہ وہ خود تو خوش نصیب ہے ہی، اس کو 10 نیکیاں ملی، گناہ معاف ہوئے، درجے بلند، اس کا نام تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے والد کا نام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو گویا جو شخص جتنی بار دروشی پڑھے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جو دربان کھڑا ہے، آپ کا جو خادم ہے، اس کی یہ شان ہے سبحان کہ اللہ۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی پڑھتا ہے وہ وہاں سے سنتا ہے اور اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ یہ آپ کے دربان کی شان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا اندازہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی حضور نزدیک سے سنتے ہیں دور سے نہیں سنتے، یہ پڑھتے نہیں ہیں بالکل، نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نہ احادیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر ادب والوں کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھتے، ترجمہ غلط کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمی۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوت حیث کان، کوئی کہیں سے مجھ پر دروشی بھیجے اس کی آواز مجھے مدینہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ اور صحابہ نے مسئلہ حل کر دیا، جی سبحان جب آپ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا حضور جب آپ کا وصال ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے پیارے صحابہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیے نبیوں کے جسموں کو نہیں کھانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، سبحان وہاں اللہ، عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں، الحمدللہ آج بھی بلکہ ہمیشہ سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذوق و شوق سے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، درود و سلام اور سلام بھیجا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا کیسا انداز تھا؟ اس کے حوالے سے جو علامہ حمزہ سیالوی صاحب نے حدیث پاک سنائی ہے جی وہی میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ۔ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا حضور میں کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں؟ جی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا مرضی ٹائم پڑھ لو، جتنی تمہاری خوشی ہے۔ تو عرض کیا حضور میں اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، میں ایک حصہ پر درود شریف پڑھا کروں گا۔ جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، مرضی تمہاری ہے، اگر بڑھا لو تو بہتر ہے۔ جی تو عرض کیا حضور میں پھر 2 حصے آپ پر درود شریف پڑھا کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ تو عرض کیا حضور میں سارا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا عظیم انعام عطا فرمایا ہے اس بندے کو جو ہمیشہ زیادہ دیر زیادہ وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو ایسے کرے گا کہ تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھتا رہے، یعنی اس دوران تجھے دعا کرنے کا موقع نہ ملے، درود شریف ہی پڑھتے رہو۔ اب ظاہری بات ہے بندے نے حاجت پیش کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے، تو فرمایا کہ اگر اس دوران تم دعا نہ کر سکو، مجھ پر درود شریف ہی پڑھتے رہو، تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ہی تمہیں عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اور یہ خوش بختی ایک تو درود شریف پڑھنے پر ہے، دوسرا قرآن حکیم پڑھنے پر بھی یہ نا سبحان اللہ کہ سبحان جو بندہ قرآن شریف پڑھتا رہے اس کو دعا کا موقع نہ ملے، دعا نہ کر سکے، نماز کا ٹائم ہو جائے، کسی اور مصروفیت میں لگ جائے، تو اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ بن مانگے ہی اس کی حاجت کو اللہ پورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد میں دوسری پڑھنے پر تو انعام یقیناً ملتا ہے، جو دوسری پڑھتا ہے انعام اس کو اجر و ثواب نیکیاں تو ضرور ملتی ہے، تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اسم گرامی مبارک جو ہے نام گرامی مبارک کو لکھتے ہوئے 7 درود شریف لکھ دیا جائے تو پھر کتنا اجر ملتا ہے؟ کیا بات، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آج ہمیں اس بات کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ علم ہو، جی دوسرا یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہے، آپ بھی کہہ رہے تھے اس حوالے سے کہ ادب والوں کے پاس بیٹھنے سے بندہ ادب سمجھتا ہے۔ جی جی تو جو بندہ ادب والوں کے پاس، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میرا نام کاٹ دو، جب کفار نے یہ مطالبہ پیش کیا تو عرض کہ حضور میں نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ، تو یہ وہ ادب ہے، اور ادب والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی بندہ ان باتوں کو سمجھ۔ آج جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دور سے سنتے کہ نہیں سنتے، حالانکہ آج وہ دور ہے میڈیا کا، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، کیمرے کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چل رہا ہے، ہر بندہ مانتا ہے اس کو۔ اور اس میں دیکھیں کہ ود ان سیکنڈز آپ کوئی بھی ہزاروں صفحوں کی کتاب جو ہے اس کو ایسے کر کے کسی کو بھیجیں، دنیا کے کسی کونے میں بھیجیں، وہاں پہنچ جاتی ہے، ایسی بات۔ اور قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرے، فرماتے سائنس میں فرقے نہیں، سائنس میں فرقے نہیں ہے، دین میں فرقے، اس کو سارے مانتے ہیں۔
تو یہ جدید دور ہے، اس میں آج بھی جو نہ مانے تو اس کی ناسمجھی کا پر کیا کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، القول البدی صفحہ نمبر 427، اور یہ بات انوار درود السلام میں قبلہ باب سرکار علامہ قبلہ پیر منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صفحہ 64 پر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کتاب میں میرا نام پاک لکھتے وقت دروشی بھیجے گا، ابھی آقا علیہ السلام نے خود ارشاد سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا جو بندہ کسی کتاب میں لکھتے ہوئے جی میرا ذکر کرتے ہوئے درود پاک ساتھ لکھ دے گا جی تو فرمایا اس کا ثواب کتنی دیر ہے؟ فرمایا جب تک اس کتاب میں میرا نام مبارک رہے گا اس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک نام پاک لکھا رہے گا تب تک نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اس کیا بندے بات، جس نے نبی پاک علیہ السلام کا نام، اور ہم نے دیکھا الحمدللہ تعالیٰ قبلہ باب سرکار کی تحریریں ہوتی تھیں تو جتنی بار بھی آقا علیہ السلام کا ذکر آتا تھا تو ساتھ آگے درود شریف لکھا ہوتا۔ اور یہاں ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا، اپنے سامعین کے لیے بھی کہوں گا کہ قبلہ باب سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جیسے ہمارے علماء ہیں مبلغین ہیں تو آپ فرمایا کہ بات چھوٹی کر لو، وقت تھوڑا لے لو، لیکن تمہاری باتیں کم ہو جائیں خیر ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی آئے تو ہمیشہ درود پاک پڑھ کے ان کا ذکر کرو، تاکہ تمہاری مجلس میں، تمہاری محفل میں، تمہارے سامعین میں جو انجان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب سنیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ جس طرح یہ علامہ صاحب حضور پاک علیہ السلام کا نام لے رہے تھے ہمیں بھی اسی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں آخری سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ ارشاد فرمائے کہ کتابیں لکھتے ہوئے یا بورڈ پر لکھتے ہوئے یا کاغذ پر لکھتے ہوئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا جاتا ہے تو درود شریف کی بجائے وہاں پر سواد لکھا جاتا ہے، جی تو اس کے بارے میں آپ کے اسلام کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس کو حرام لکھا ہے اللہ کہ سواد نہیں لکھنا، سواد نہیں لکھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے اب بڑی حد تک یہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے جی کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر لکھا ہوتا ہے الحمدللہ تعالیٰ، لیکن سواد جو ہے وہ لکھنا نہیں چاہیے، سواد نہیں اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام لکھا ہے۔ اور قبلہ علامہ پیر منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں آخری قاعدے میں اتحیات کے بعد دروشی پڑھنا ہوتا ہے، جی تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں کوئی سواد اللہ اکبر، تو کیا اس کا دروشیف ہو جائے گا؟ اللہ، تو یقیناً نہیں ہوگا۔ اللہ تو سواد لکھنے سے دروشیف نہیں ہوتا، کیسی حکمت بری بابا جی سرکار ہیں بعد میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہی اصل میں بات وہی ہے جی جی، کہ ادب والے جو ہیں وہ ٹرانسفر بھی ادب ہی کرتے ہیں، ماشاء اللہ اس انداز سے سکھاتے ہیں ماشاء کہ دلوں میں نور اور روشنیاں پیدا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، القول البدی کے صفحہ نمبر 381 میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ دروشی پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو میں علامہ حمزہ سیالوی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ موت سے پہلے اور بعد میں بھی درود شریف کام آئے گا؟ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مجھ پہ ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک بھیجے تو وہ اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ موت سے قبل اللہ نے اس کے لیے انعام رکھا۔ پھر اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں فیصلے ہو جائیں گے لوگوں کے بارے میں کہ جناب یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس اپنے امتی کے لیے اپنی بارگاہ میں سے اپنی جناب میں سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے ترازو میں اس کے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اس پرچی کو رکھا جائے گا، تو سید عالم علیہ السلام کی اس عطا کردہ پرچی کے اندر وہ جو لکھا ہوگا اس کی برکت سے اس کے نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اب جب اسے کھول کے دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا ہے تو آگے سے نظر آئے گا کہ اس نے ایک مرتبہ حضور پہ درود و سلام بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید عالم علیہ السلام پہ درود و سلام
پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ موت کے بعد بھی ہے. اسی طرح کافی سارے واقعات ملتے ہیں. جناب امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا جس میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کعبۃ اللہ کے طواف کر رہے ہیں اور ایک شخص پہ نظر جاتی ہے کہ وہ ہر قدم پہ نبی رحمت شفیع امت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے. تو آپ نے سے قریب ہو کے پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ تو طواف کعبہ کر رہا اور تو بجائے اس کے کہ لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہے یا تکبیرات بلند کرے تو حضور سید عالم علیہ السلام پہ درود و سلام کے تحفے نچھاور کر رہا. اس نے پوچھا حضرت آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں سفیان ثوری ہوں. تو وہ چونکہ صاحب علم تھا اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نیک انسان نہ ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو یہ نہ بتاتا. امام غزالی علیہ رحمہ کا اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کرنا ہی کافی. جی سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے گھر سے نکلا, راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا. سید عالم علیہ السلام کہ اس امتی کا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا زندگی کے اندر اس کا انعام دیکھیے گا کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کا انتقال ہوا, میں پریشان حال ہو گیا, میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا, پیٹ پھولنے لگا, اب حالت جو ہے وہ غیر ہونے لگی. تو فرماتے ہیں کہ میں اسی پریشانی میں کہ سفر میں ہوں, غیر محلہ ہے, غیر علاقہ ہے, غیر کا دیہات ہے, یہ بے وطنی کی صورت ہے اور ان لوگوں کو میں کیا کہوں گا کہ میرا باپ ہے, کیا بتاؤں گا کہ یہ کون سے کام کرتا تھا. تو پریشانی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگی تو پھر کیا دیکھتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نورانی مکھڑے والا خوبصورت لباس والا, اس کے لباس سے خوشبوؤں کے اُلے آتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب انہیں دیکھا تو وہ میرے باپ کے قریب آتے ہیں اور میرے والد کے چہرے سے کپڑے کو اٹھا کے ان کے چہرے پہ اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں, ان کے پیٹ پہ اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں اور ان کی جو حالت تھی وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی. جب وہ زندہ تھے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہونے لگے اور ان کا چہرہ چمکنے لگا. آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوبصورت اور باعمل اور جن کی صورت اور سیرت میں نکھار ہوتا ہے ان کے دامن کو پکڑ کے رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دامن کو پکڑا اور عرض کرنے لگا آپ کون ہیں اور کیوں اتنی شفقت فرمائی ہے. تو سید عالم علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا نبی ہوں اور یہ اس لیے شفقت کی ہے کہ جب بھی یہ اگرچہ گناہگار تھا لیکن ہر مشکل کے وقت مجھے پکارا کرتا. سبحان اللہ. تو آج مجھ سے رہا نہیں گیا کہ یہ چونکہ پکارنے کے قابل نہیں رہا تو مجھ سے نہیں رہا گیا کہ آج میرا امتی پریشان حال ہے اور اسے میں اسے پریشانی کے اندر ہی چھوڑوں. سید عالم علیہ السلام آپ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بہت خوبصورت ملتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ فلاں شخص کو لوگوں نے روڑی کے اوپر پھینک دیا, وہ فوت ہو گیا اور اسے روڑی کے اوپر پھینک دیا گیا, جاؤ جا کے اسے پکڑو, اسے غسل دو, اس کو کفن دفن کا اہتمام کیا جائے, اس کا جنازہ پڑھا جائے اور باقاعدہ یہ اعلان بھی کیا جائے کہ جو شخص ان کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے. سبحان اللہ. قوم کے سامنے اس کی کیا حالت ہے؟ قوم کے سامنے یہ حالت ہے کہ وہ بڑا گناہگار ہے, عاصی پاپی ہے اور لوگوں نے اسی وجہ سے اسے پکڑ کے گندگی کے ڈھیر پہ دے مارا. آپ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں یہ تو وہی گناہگار ہے. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ماجرا کیا؟ فرمایا ماجرا بعد میں پہلے سے اس کا اہتمام کیا جائے. غسل دیا, کفن کیا اور اس کے بعد آپ کا جنازہ پڑھا گیا, جنازے کے بعد دفن کر دیا گیا. عرض کی باری تعالیٰ بڑی دیر ہوندی پئی, بہت دیر ہو رہی ہے, بتائیں نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اس نے ایک روز توریت کو کھولا اور وہاں پہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے اسم گرامی احمد کو دیکھا. اس نے صرف دیکھا ہی نہیں, اسے پکڑ کے بوسہ دے دیا. سبحان اللہ. کیا مجھے اپنی رحمت جو ہے وہ اس پہ برسانی پڑی اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ اسے لوگ اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیں جبکہ اس نے میرے محبوب علیہ السلام کے اسم گرامی کو بوسہ دیا. یہ انعام مرنے کے بعد اور مرنے سے قبل جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اس کے محبوب کا کوئی ذکر تو کرے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے درود پاک پڑھنے سے بے ایمان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ.
بے ایمان حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ایک مرتبہ درود مجھ پہ بھیجتا تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے والے کی سانسوں سے ایک بادل کا ٹکڑا پیدا فرماتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ بادل جب اسے تخلیق کر لیا جاتا ہے, اللہ اسے فرماتا ہے کہ بھئی اب بار رحمت میں غوطہ لگا. بار رحمت میں جب وہ غوطہ لگاتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اب برس, جدھر کو تیرا دل چاہتا ہے ادھر کو برس. اب وہ برسنے لگتا ہے. کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ برستا ہے اس کے قطرات جو ہیں وہ پہاڑوں میں بھی پڑتے ہیں, زمین پہ صحراؤں پہ پڑتے ہیں, اور جب مختلف جگہوں پہ وہ برستا ہے لوگوں پہ اس کے قطرات پڑتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ پہاڑوں پہ برستا ہے اللہ تعالیٰ چاندی کو تخلیق فرماتا ہے, جب وہ زمین پہ برستا ہے اللہ تعالیٰ سونے کو تخلیق فرماتا ہے. فرمایا اس کے برسنے کی وجہ سے اگر اس کے قطرات بے ایمان پہ پڑے اللہ اسے ایمان کی دولت عطا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی, کیا بات. اللہ اسے ایمان کی دولت عطا. یہ بے ایمان کو فائدہ ہوتا. بہت خوبصورت. اس وجہ سے ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اور علامہ صاحب کی باتوں میں جو گفتگو فرما رہے تھے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایک فرشتہ حرکت کرتا, یا اچھائی لکھنے والا یا برائی لکھنے والا. تو جب درود پاک پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں, ایک اچھائیاں لکھتا ہے دوسرے گناہوں کو سبحان اللہ, کیا بات ہے, مٹا دیتا. ماشاء اللہ جی. یہ برکت درود پاک. اچھا علامہ صاحب, آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, کیا دوسری پڑھنے سے فرشتے تخلیق ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ, درود پاک کی کافی ساری برکات ہیں جی, اور اگر ہم درود پاک پڑھیں ہمارے پڑھنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کو تخلیق فرمائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بخشش کے لیے ہی سرمایہ سبحان اللہ, کافی. سبحان اللہ. سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ نے تخلیق فرما رکھا, اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں جو ہے وہ ساری زمینوں سے نیچے ہے, تخت السرا. اور فرمایا اس کا ایک پر مشرق میں ایک مغرب میں, فرمایا اس کے قدم کے اوپر اگر سارے عالم کو جمع کر کے ساری دنیا کو اور جو کچھ اس میں ہے جمع کر کے اس کے قدم پہ جمع کیا جائے رکھا جائے تو فرمایا ایک نقطے کے برابر. وہ اتنا بڑا فرشتہ. فرمایا جب کوئی شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ باہر نور میں غوطہ لگا. یہ باہر نور میں غوطہ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے حکم دے دیتا ہے یہ باہر نور میں غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے. اب دیکھیں ہم عام صورت میں دیکھیں انسان غسل کرتا ہے اور اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اسے ٹاول کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بدن کو خشک کرے. تو سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ باہر نکلتا اور اپنے پروں کو جھاڑتا, پروں کو جھاڑتا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ویسے ہی غسل کے ساتھ باہر نکلے تو کتنے اس کے جسم سے قطرات جو ہے وہ ٹپکتے ہوں گے. جی جی جی, اس کا تو عالم ہی نہیں ہے. وہ تو وضو کے قطرات جو نکلتے ہیں وہ نہیں گن سکتے, وہ گن ہی نہیں سکتے, کافی سارے. تو دیکھیں حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پروں کو جھاڑتا اور اس سے قطرات جو ہے وہ ٹپکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان قطروں کو ضائع نہیں فرماتا چونکہ باہر نور کے قطرے ہوتے ہیں. تو سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہر قطرے کے عوض میں فرشتوں کو تخلیق فرماتا. اور پھر اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ جو فرشتہ تخلیق کیا گیا وہ اس درود پڑھنے والے کے حق میں دعا بخشش فرماتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں مجھے ایک شعر یاد آیا کہ داغے آکھیا موم نو دس سے صحیح لگی اگ مینوں سڑنا میں ایسی سڑنی ہے تو پئی. موم کیا سلیم سمجھو نہیں ایتھے بازی جت کے بھی ہار جائیدا ہے تے جنوں من دے وچ وسا لئی اونوں سیک بھی لگے تے مر جائیدا. یہ حضور علیہ السلام پہ درود السلام کا انعام. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے سوالات کے جواب ارشاد فرمائے. ناظرین کرام, امام غزالی رحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے, جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے, روح کی سلامتی کم گناہ کرنے میں ہے, اور ایمان کی سلامتی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے میں ہے. اور ہمارے قبلہ بابا سرکار منیر اسلام رحمہ سے میں نے سنا آپ فرماتے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ کی والدہ محترمہ کے پاس جب کوئی محلے کی عورتیں آتی تو کوئی مسئلہ لے کر آتی تو آپ انہیں 10 منٹ بٹھاتی, 10 منٹ کے بعد دعا فرماتی, ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. ایک دن محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کر آ گئی, عرض کرنے لگی امی جان آپ جب بھی کوئی دعا فرماتی ہیں وہ دعا فوراً حل ہو جاتی ہے, جب بھی دعا فرماتی ہے ہمارا کام ہو جاتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتی ہیں آپ فرمانے لگی بات یہ ہے کہ میں جب دعا کرتی ہوں دعا کرنے سے پہلے میں اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر 500 مرتبہ دروشی پڑھتی ہوں, اور 500 مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد جب میں دعا کرتی ہوں
اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول فرما لیتا ہے. تو 500 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد جو دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. اور علامہ صاحب نے جیسا فرمایا کہ جو دن میں ایک مرتبہ دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس وقت تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا. تو ناظرین کرام، ہمیں علماء کرام کی گفتگو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت، اخلاص اور ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے. تو ہمیں درود شریف روزانہ کی بنا پر جب فارغ ہوں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے. اسی میں فلاح و کامیابی ہے. تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. آمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا الہی، ہم نے مل کر تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا. ہمارا یہ ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اس کی بدولت میرے اللہ تمام امت کے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع عطا فرما، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. میرے اللہ ہم سب کے والدین کی خیر فرما، اساتذہ اکرام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا پرچم بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.